صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہماری ریویژن کلاس ہے، آغاز ہے پارہ 21ویں کا۔ اتلو ما اوحی الیک، تلاوت کیجئے، پڑھیے جو وحی کیا ہم نے طرف آپ کی، من الکتاب، کتاب میں سے۔ پہلی بات تلاوت قرآن پاک، دوسری بات واقعی الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ دیکھیے ہمیشہ نماز قائم کرنے کا ہی کہا گیا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا۔ قائم کرنے کا یہ ہے، نماز کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے اگر نماز کی بات کریں تو نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے خلوص، سنسیریٹی، کہ کس سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے میں اللہ کی طرف جو ہے وہ جھک رہا ہوں، کس نیت کے ساتھ میں اللہ کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہوتی ہے اس میں خشوع، ڈر اللہ کا، خوف اللہ کا۔ اور تیسری بات ہوتی ہے نصیحت، ذکر، کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو مجھے اپنے پلے بھی باندھنا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ لاگو بھی کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک ان تمام محرمات سے رک جانا، ان تمام جو ہے معروفات پہ عمل کرنا جن کا جو ہے وہ میں وعدہ کر کے اٹھاؤں وہاں سے۔ اس سنسیریٹی، اس ڈر اور اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لینے کے بعد ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور پھر یہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی کو ہم اقیم الصلاۃ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لیں اور پکڑ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو یقین کیجئے کہ ہماری راہ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی، ہماری منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جو نارملی کہا جاتا ہے نا کہ وضو کیری کیا جاتا ہے، تو وضو ہم کیری کرتے ہیں تو بیک آف مائنڈ میں ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ وضو ہوتے ہوئے ہم کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں گے جس سے جو ہے وہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے۔ حتی الوسع ہماری کوشش ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وضو کے کچھ جانے کے جو ہے وہ کچھ طریقے ہیں جن کے اوپر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان وضو میں رہتے ہوئے انسان جو ہے جھوٹ نہیں بولے، انسان جو ہے ملاوٹ نہیں کرے، خیانت نہیں کرے، وعدہ خلافی نہیں کرے۔ تو ان چیزوں کو بچا کے رکھنا ایک نماز سے دوسری نماز تک، یہی اقیم الصلاۃ ہے۔ اور بے شک ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا، وہ روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، برے، بے حیائی اور برے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ اب جس کی نماز نے اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکا، اس کی نماز قبول نہیں۔ خود کہہ لیجئے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس طرح کا نماز کو اس نے پکڑا، اسی طرح پھر نماز اس کو پکڑے گی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہے اور وہ جو ہے وہ ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کی نماز اس کی شراب چھڑا دے گی، اس کی نماز اس کو جو ہے وہ سیدھا کر دے گی۔ تو یہ بٹھا لیجیے اپنے ذہن میں، جس کی نماز نے اس کے معمولات پہ کوئی فرق نہیں ڈالا، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط یہ ہے کہ میں جو پہلی بات ہے واقعی الصلاۃ، میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے سنسیریٹی، اس کے بعد اللہ کا ڈر، اور تیسری چیز نصیحت، ذکر۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو تبھی نماز جو ہے قبولیت کی طرف جائے گی۔ اگر نماز تمہیں جھوٹ بولنے سے، اگر تمہیں جو ہے وہ فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے روک دیتی ہے، تو آٹومیٹکلی سمجھ لو تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں نماز قبول ہونے کی ہمارے سامنے ہمیں خود پتہ ہے، اور پھر نماز یہ ہے کہ دوسری نماز کی طرف جو ہے وہ خود تمہیں بلاتی ہے، اور وہ بلاتی ہے کہ ہاں اب اللہ کی عبادت کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے، اللہ نے یہ تیرے اوپر فرض کیا ہے۔ اور پھر جو اس کے لوازمات ہیں، وہ لوازمات اسی طرح پورے کرنا اور پورے کر کے جانا۔ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ ایک تو یہ ذکر ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کی نصیحت کو پلے باندھ لینا، اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سب سے بڑا ذکر، ایک تو وہ ذکر اذکار جو ہم کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، تسبیحات ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ ذکر قرآن پاک ہے، اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جو اللہ کی حبل اللہ ہے نا، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ جب تک ہم قرآن کو پکڑے رکھیں گے تب تک ہمارے راستے سیدھے رہیں گے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے وہ بہت بڑا ہے، وہی رسی ہے، وہی تمہیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لے کے چلنے والی ہے، وہی ایک راستے کی طرف تمہاری نشاندہی کرتی ہے۔
باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تمہیں مختلف راستوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. راستہ حق کا ایک راستہ ہے، باطل کے 1000 راستے ہیں. باطل شیطان تمہیں 1000 طریقوں سے جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے، جبکہ حق کا راستہ ایک ہی ہے، اور حق کا راستہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رہتی دنیا تک رہے گا. رہتی دنیا تک یہی حق، وحدانیت کا پیغام ایک ہی رہے گا. پہلے انبیاء کرام مختلف آتے تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. رہتی دنیا تک آپ جو آپ کے اوپر اترا وہی ہمارے لیے اتھینٹیکیٹڈ ہے. اس کے لیے کسی چیز کی کوئی جو وہ نہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو. یہ نہیں کہ تم اللہ کو نہیں پتہ نماز کس طرح پڑھتے ہو، کس نیت سے پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، اور تمہاری زندگی کے دوسرے مشاغل کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہاں پہ جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کو جو ہے وہ دعوت دینے کا. دیکھیے دعوت یہی ہے جو پیار کے ساتھ دی جائے. اب اہل کتاب علم والے لوگ تھے، توریت ان کے پاس تھی، چاہے وہ تحریفات جتنی بھی کر چکے تھے، بس وہ جانتے تھے کہ رسول آنے والا ہے. اب رسول آنے والا ہے، اسی لیے مدینے میں آ کے جو ہے وہ جو قبائل ان کے جو ہے وہ بس گئے تھے. اور پھر وہ اوس و خزرج کو جس وقت دھمکیاں دیتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، اس نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے، ہم گن گن کے بدلے لیں گے تم سے. اب جس وقت رسول آ گیا، اس رسول کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ نہ کریں. اگر ان کو پیغام بھی دیں تو ان کو پیغام اچھے طریقے سے دیں. ولا تجادلوا، اور مت بحث کیجئے اہل کتاب، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ وہ جو اچھے طریقے سے ہو. اللہ کا پیغام اچھے. دیکھیں اللہ کے پیغام میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا اس میں کہ آپ نے جو ہے وہ غصے کی حالت میں کوئی بات کی کبھی؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے تو کبھی ایسا دیکھا ہے کہ آپ کی بات کسی کو سمجھ نہ آئے؟ پیار سے، دھیمے لہجے میں، ایک ایک لفظ، اور جہاں پہ زیادہ زور دینا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 3 دفعہ اس کو دہرا دیتے ہیں. اور پوری لائف میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ سوال ایسے، کتنی چیزیں ایسی تھی جو تشنہ رہ گئیں. پوری زندگی میں صحابہ کرام نے شاید 5 یا 6 سوال کیے ہیں، اس کے علاوہ پورا کوئی سوال نہیں ہوا کبھی بھی. الا باللتی ہی احسن، جو اچھے طریقے سے ہو اس طریقے سے جو ہے ان سے بات کیا کریں. الا الذین، سوائے اب یہ بھی نہیں ہے کہ بس اسی طریقے سے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے ظلموا منہم، جنہوں نے ظلم کیا. جو ظالم ہیں پھر ان کے ساتھ بات جو ہے وہ بات کی زبان کی بات نہیں ہوتی، ان کے ساتھ پھر تلوار کی زبان میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. تو جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ وقولوا، اور ساتھ کہہ دیجئے آمنا بالذی، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، انزل الینا، جو اترا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور جو اترا تمہاری طرف، والہنا، اور معبود ہمارا، والہکم، اور معبود تمہارا واحد. رب تو ایک ہی ہے. تم نہیں مانتے تو نہ صحیح، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر، لیکن اب اس ایمان پہ عمل ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں کرنٹ ورژن اس کا قرآن پاک کی شکل میں جو ہے وہ دے دیا ہے. تم لوگوں نے کتاب کا وہ حال کیا کہ اس کتاب میں جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ باقی نہیں رہی. اتنی زیادہ تحریفات، امینڈمنٹس، ایڈیشن، ڈیلیشنز کر دی ہیں کہ اس کی اصل شکل جو ہے وہ چھپ گئی ہے. تب ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے ہم اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتاب توریت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی. موسیٰ اللہ کے سچے رسول تھے، وہ کتاب سچی تھی، لیکن تم نے جو اس کا حال کیا ہے اس کے بعد اب، اور پھر یہ کہ اس کے بعد باقی انبیاء نے بھی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو بس وہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ نبوت تو جو ہے وہ ہمارا بنی اسرائیل کا ہی خاصہ ہے، یہ بنی اسرائیل میں ہی آنی چاہیے، یہ کسی اور جگہ جو ہے وہ اس کی ہمیں قبول نہیں ہے. اب یاد دیکھیے کہ ان کی ضد، ان کا تعصب کس حد تک بڑھ گیا تھا کہ سوال کیا کہ اچھا یا رسول اللہ بتائیے آپ کے پاس فرشتہ کون سا جو ہے وہ وہی لے کے آتا ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل سے تو ہماری لڑائی ہے، اگر میکائیل لے آتا تو پھر ہم بات مان لیتے اپنی. یہ ضد اور عناد ان کا جو ہے وہ حال تھا. تو وہی ہے اللہ تمہارا، وہی ہے ہمارا، اور وہ ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طرح اتاری ہم نے طرف آپ کی کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بس جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنا فوراً سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے آئے. عیسائیوں میں سے نجاشی بادشاہ، جس وقت ان کا ایک وفد آیا اور آگے جو ہے وہ دیکھا، اب وہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، وہ آیا اور مذہب، اب اس نئے مذہب کے بارے میں پتہ کرنے آیا،
اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آیت کریمہ کی تلاوت کی قرآن پاک کی، آنسوں سے داڑیاں تر ہو گئی اور فوراً سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ ساتھ بیٹھا، اس نے کہا تم اچھے آئے ہو، تم نے تو پتہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور تم نے آتے ہی جو ہے وہ اپنا دین بدل لیا۔ تو اس وقت کہا گیا کہ ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ ہے کہ جس طرح اتاریاں تو فالذین آتیناہم الکتاب، پس جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر، من ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان سب میں سے بھی من یؤمن بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما یجحد، اور وہ بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے، وما یجحد، اور نہیں اس کا انکار کرتے، کس کا؟ بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، الا الکافرون، سوائے کافروں کے، سوائے کافروں کے کوئی جو ہے وہ ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا۔ اب انکار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اس کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم پریکٹیکلی وہ نہ کریں تب بھی ہم اس فہرست میں ہمارا نام آ جائے گا کہ اللہ نے ایک کام ہمیں کہا، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ وضع فرما دیا، لیکن اس راستے ہم مانتے ہیں، ہاں یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ ہمارے رسول پہ اتری ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب کہا جائے تو پھر ہم اس راہ پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے میرے دنیاوی مفادات کو جو ہے وہ ذک لگتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ انکار کی ایک شکل ہے۔ اور پھر جب اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، معاذ اللہ، یا کسی نے اس کو سکھا دیا ہے، یا کوئی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ استاد ہے جو ان کو دے دیتا ہے، یا کہ ان کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، یا یہ خود جو ہے وہ مجنون ہو گئے ہیں، جنون آ گیا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ ساری باتوں کا جواب پھر جو ہے وہ فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، اور آپ اس سے پہلے تو نہیں تلاوت کرتے تھے، آپ پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں قرآن کے معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ کہ ایک شخص جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اور وہ تمہیں وہ چیز بتا رہا ہے جو گزرے ہوئے زمانے کی جو ہے وہ باتیں ہیں، جو تمہارا حال درست کرنے کے طریقے ہیں، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ تمہیں بتا رہا ہے، اس کو کہاں سے علم آیا؟ اور وہ شخص جو امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، آپ نے ساری عمر نہیں پڑھا، ساری عمر نہیں لکھا، آپ نے کاتب رکھے ہوئے تھے، آپ خطوط بھی انہی سے جب لکھوایا کرتے تھے۔ وما کنت تتلو، اور آپ نہیں پڑھتے تھے، من علیہ، اس سے پہلے، من کتاب میں سے کچھ، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا، اذن لارتاب المبطلون، تب تو جو ہے وہ باطل شک کر سکتے تھے۔ اگر پڑھنا لکھا جانتا ہوتا کہ ٹھیک ہے جی پہلے 10 کتابیں جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، ایک نیا ورژن انہوں نے اور لکھ لیا ہے، تب تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہاں یہ رسول نے خود لکھ لیا۔ لیکن جب آپ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے، 40 سال تک جو ہے وہ آپ ان میں رہے، آپ ان سب کی پسندیدہ شخصیت تھے، اپنے فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے، سب کچھ امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور پھر جب سچائی کی بات ہوتی تو آپ کی سچائی پہ قسمیں کھایا کرتے تھے، اور جس وقت قرآن پاک اترا اس وقت جو ہے وہ پھر ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو خود لکھ لیا، ایسی سی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو شاید پھر جو ہے وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شک آ جاتا، تب تو یہ شک کر سکتے تھے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو وہ کھلی کھلی روشن آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے جن کے پاس علم ہے۔ اب اس کی مثالیں کتنی، جیسے میں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، نجاشی، اور جو وفد آیا تھا وہاں پہ وہ ورقہ بن نوفل، کتنے لوگ ایسے تھے جن کو جو ہے جن کو ان باتوں کو پتا تھا کہ ہاں یہ سچ ہے، نبی آیا ہے۔ تو یہ آیتیں تو کھلی کھلی ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کے پاس علم ہے، جو عالم لوگ ہیں وہ جانتے تھے۔ وما یجحد، اور نہیں وہ انکار کرتا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، الا الظالمون، تعصب کی بنا پر، ضد کی بنا پر، اناد کی بنا پر، اس کے علاوہ اور کوئی ظالم جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں سچائی سامنے کھلی کھلی ہے۔ اب ہمیں کہہ دیا جائے اگر بالفرض کہ بس یہی دنیا ہے، تو کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں وہ کچھ دیکھتے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے؟ کہ ذرا غور کرنا ہے تو ذرا غور کرو اللہ کی دی ہوئی نشانیوں میں، اس قدرت کے مظاہر کے اوپر۔ ایک ہی آسمان سے وہی پانی برستا ہے، زمین وہی ہے، اسی زمین میں کوئی انگور ہے، کوئی زیتون ہے، کوئی جو ہے وہ اس میں کھجور ہے، اور کیا کیا کچھ ہے، اور پھر ہر کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، ہر کا رنگ مختلف ہے، پھول ہیں تو ان کی خوشبو مختلف ہے۔ یہ چاند اور یہ سورج کس نے جو ہے وہ کام پہ لگا رکھے ہیں؟ اگر یہ اپنے تئیں کر رہے ہوتے
تو کون سی ایسی مشینری ہے جس میں جو ہے وہ چلنے کے بعد گھساوٹ نہیں آ جاتی؟ کون سی ہے جس میں کوئی نقص نہیں آ جاتا؟ لاکھوں کروڑوں سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی طرح چل رہا ہے. کون ہے جو اس کو جو ہے جس نے اس کے کام پہ لگا رکھا ہے؟ کس نے اس کو تسخیر کر رکھا ہے؟ تو یہ ظالم لوگ ہی ہیں جو وہ انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی انکار نہیں کرتے. جب یہ دلائل سے بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی کرنے والے ہیں، کوئی معجزہ دکھا دیں، پھر ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں معجزہ. حالانکہ اس سے بڑھ کے اور نشانی کیا ہوگی؟ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اکثر میں یہ حدیث دہرایا کرتا ہوں کہ تم میں سے سب سے زیادہ ایمان والا کون ہے؟ کون ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ ایمان والا؟ تو ان کا فرشتے. ان کا فرشتے کیوں؟ فرشتے تو ڈائریکٹ اللہ سے تربیت یافتہ ہیں، اللہ کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ تو ایمان والے ہوں گے. اس کے بعد پوچھا، کہا صحابہ نے کہا ہم. تمہیں تو میں سکھاتا ہوں، تم میں نبی موجود ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے بعد میں ایسے آئیں گے ایمان والے جن کو جو صرف پڑھیں گے اور پڑھ کے ایمان لے آئیں گے. نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے جنت دوزخ دیکھی ہوگی، کتابوں میں پڑھیں گے اور ایمان لیں گے. تو یہ معجزہ تو پھر یہ کتاب ہوئی. ہر نبی کو ایک معجزہ دیا جاتا تھا، معجزے دیے جاتے تھے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جا سکے، ان کو حق کی راہ دکھائی جا سکے. اب ہر نبی کے ساتھ معجزہ آتا، نبی اس دنیا سے جاتا، معجزہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا. صالح علیہ السلام سے کہا نکالو جی ہمیں یہاں سے اونٹنی نکال کے دکھا دو، اور ہر نبی سے کتنے معجزے جو ہیں وہ دکھاتے گئے. تو یہ تو وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ لیتا ہے. اب کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال تو ہو گئے ہمارے سامنے. 1443 ہجری چل رہا ہے، تو قرآن پاک اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں 10 ہجری کو غالباً. 10 سال ہی رہے ہیں آپ مدینہ میں. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1433 سال تو ہو گئے اس کتاب کو جو ہے وہ لوگوں کو راہ ہدایت دیتے تھے. تو معجزہ تو یہ ہوا نا پھر کہ آج بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. آج بھی جو دل والے لوگ ہیں، جو سنسیریٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو ڈر کے پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو آج بھی آنکھیں بھر آتی ہیں. آج بھی آنکھیں جو ہے وہ زار قطار رونا شروع کر دیتی ہیں. آج بھی ہمیں اپنے انجام نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. آج بھی ہماری انگلی پکڑ کے جو ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے کی کوشش یہ کتاب کرتی ہے. تو معجزہ تو پھر یہ ہوا نا، نہ کہ وہ معجزہ جو کسی کو دے دیا گیا. یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پہ کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اس قرآن کی بدولت، اس آیات کی بدولت جو ہے وہ پھر میری تعداد، میری امت سب سے آگے ہوگی، میری امت تعداد میں بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس کے اوپر کوئی نشانی، کوئی معجزہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجئے انما الآیات، بات دراصل یہ ہے انما الآیات کہ معجزات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا، اور در حقیقت اصل بات یہ ہے، انا نذیر مبین، میں تو صرف کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں. اب اگر یہاں پہ آج کی دنیا میں کہے کہ جی وہ بابا بڑا کرنے والا ہے، اس کے پاس کرامات ہیں اور وہ معجزے دکھاتا ہے، جب اللہ کا نبی کہتا ہے کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، تو پھر باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں؟ باقی لوگ کیسے جو ہے وہ معجزات کی جو معجزہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود عنایت فرماتے ہیں، اور اس کا صدور بھی وہ خود کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی کہے کہ ہاں میں یہ معجزہ کرتا ہوں، تو یہ معجزہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ جو اپنی نشانیاں دکھاتی ہے. کیا نشانیاں؟ کیا ہم نے نشانیاں نہیں پڑھی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جس سے کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو جو ہے وہ گل و گلزار والی ٹھنڈی، سلامتی والی ٹھنڈی کر دیا. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ آگ کی خاصیت تو گرم ہونے کی ہے، جلا ڈالنے کی ہے. وہی آگ، ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے جتنا سرور مجھے ان لمحات میں، ان دنوں میں آیا جب میں آگ میں پڑا ہوا تھا، ساری عمر نہیں آیا مجھے. تو معجزے تو یہ ہیں. معجزہ تو یہ ہے کہ یہ چاند نظر آ رہا ہے اور پھر اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے. تو معجزہ تو وہ ہے کہ جو چیز جس خاصیت کے ساتھ بنی ہے اس کا الٹ اس کو کر دیا جائے. تو یہ معجزہ صرف اللہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس نے اس میں ودیت کی ہے، جس نے اس میں خاصیت بنائی ہے، اس خاصیت کو چینج وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. جو اس کا خالق ہے، جو کریٹر ہے، جس نے کوئی چیز بنائی ہے، جس نے کہا کہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکلنا ہے، اب وہ چونکہ اس کا کریٹر اللہ ہے تو اللہ کے کہنے کے اوپر ہی وہ مغرب سے نکلے گا، کسی اور کے کہنے پہ نہیں نکلے گا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو جو اللہ نے ترتیب دے رکھی ہے، جس قانون کا پابند کر رکھا ہے، اس قانون سے ہٹ کے وہ کبھی کہ اچھا آج میں ذرا آدھے گھنٹے بعد نکل آؤں، یا آج جو ہے میں پونا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ چل پڑوں. نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. تو
کہتے ہیں کہ معجزہ، تو کہہ دیجئے کہ معجزے نشانیاں تو اللہ کے ہاں ہیں، میں تو صرف کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں کہ لوگوں اگر تم نے اللہ کے ایک رسی کو نہ پکڑا تو پھر تمہارا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اولم، کیا نہیں، یکفہم، کیا نہیں یہ کافی ان کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے اس کے اوپر تیرے اوپر، کہ یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے آپ پہ ایک کتاب اتار دی ہے، یتلا علیہم، وہ آپ پڑھتے ہیں ان کے اوپر، ان کے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی اگر اسی کو سوچ لیتے کہ یہ کہاں سے آ جاتا ہے اس کے پاس، اور پھر وہ کتاب جس کے بارے میں جب کہا گیا کہ نہیں خود بنا لیا، تو پھر چیلنج فرمایا گیا کہ چلو اس سے کرو 10 سپارے بنا لو، چند صورتیں بنا لو، اور نہیں بنا سکتے تو ایک وہ علماء، وہ جو ہے وہ شخصیتیں جن کا جو ہے وہ طوطی بولتا تھا عرب کی دنیا میں اس وقت جو ہے، وہ فصیح و بلیغ لینگویج رکھنے والے، وہ شعراء کرام، وہ خطیب، ان سب کو جب چیلنج دے دیا گیا کہ اس طرح کی چلو کچھ اور نہیں تو ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے، وہ چیلنج آج تک 1450 سال میں پورا نہیں ہوا۔ کیا یہ سب سے بڑی نشانی نہیں ہے؟ یہ اس نشانی کو بھی نہیں ماننا، یہ کم ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ یہ جو تبوک کے راستے میں جاتے ہوئے تم کھنڈرات دیکھ رہے ہو، ان کھنڈرات کو جو ہے وہ کھنڈرات کی ہسٹری کیا ہے، کون سی قوم آباد تھی یہاں پہ، اس قوم کے اوپر کون سا نبی آیا تھا، اس قوم کو کون سی نشانی ملی تھی، اور اس قوم کا انجام جو ہے وہ کیوں ہوا تھا۔ یہ بحر مردار، یہ وہ صدوم کی بستی جس بستی کو الٹا دیا گیا، آج بھی سمندر سے جو ہے وہ نیچے ایک کڑوے جھیل کی شکل میں نظر آتی ہے، یہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ یہ یہی نبی بتا رہا ہے۔ یہ اتنا کم ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ یہ جو ستونوں والے گھر بناتے تھے، یہ جو پہاڑوں میں محل تراشتے تھے، شہر بساتے تھے، یہ نشانیاں، یہ تو چلو پھرو زمین میں، کل سیرو فی الارض، تم پھرو زمین میں، اور زمین میں پھر کے دیکھو تمہیں یہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ نبی تو کیا کافی نہیں ہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں؟ اور نبی تمہیں آج یہ پیشن گوئیاں کر رہا ہے، کیا پیشن گوئیاں کر رہا ہے کہ کل کو تم جو ہے وہ روم و فارس اور اس کے سب کے جو ہے وہ مالک ہوگے۔ اور صحابہ تھے ایسے جن کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوا، فتح ہوا، اور انہوں نے یہ نشانیاں، یہ پیشن گوئیاں یہ پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ اور پھر تمہیں حال میں چلنا کیسے ہے؟ اس سے بڑھ کے اور راستہ دکھانے والی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے حال کو سیدھا کر دے کہ تم نے حال میں ہر ایک قدم بھی چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمتن، یقیناً رحمت ہے اس میں، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول پہ اتری ہے، جبرائیل علیہ السلام اترے لے کر آئے ہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہوا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر رحمت ہے، یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، اور نصیحت ہے۔ کہہ دیجئے نہیں مانتے تم، کل کفا باللہ، کافی ہے میرے اوپر۔ تم کہتے ہو نا کہ یہ کیسے اترا اس کے اوپر، تو میرے لیے گواہ کے طور پہ اللہ ہی کافی ہے۔ جو اللہ جو ہے وہ، جس اللہ نے یہ کتاب، یہ کلام اتارا ہے، کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان تو گواہ پھر اللہ ہی کافی ہے، میں تو کوئی اور گواہ نہیں لا سکتا۔ یعلم، کون سا گواہ؟ یعلم ما فی السماوات والارض، جو جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں باطل کے اوپر، وکفروا باللہ، اور انکاری ہیں اللہ کے، اولئک هم الخاسرون، یہی گھاٹے والے ہیں۔ یہ بار بار ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے، اللہ کے انکاری، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے وہ گھاٹے میں ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ نہیں چلتے وہ گھاٹے میں ہیں۔ دیکھیے، ہم نے ایک اللہ کی جو ہے وہ الہ پرستی کو چھوڑ کے ہم نے وطن پرستی، ہم نے اقربا پرستی، ہم نے جو ہے وہ اور کون سی پرستی جو ہے وہ بنا رکھی ہوئی ہیں، کتنے اور معبود ہم نے جو ہے بنا لیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو وطن پرستی کے اوپر جو ہے وہ، وطن پرستی اگر اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو یہ شرک ہے۔ اقربا پرستی، رشتہ داروں کی بات کو زیادہ امپورٹنس دینا، اللہ کی کہی بات کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دینا۔ خود سمجھ آئیے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کی خاطر وہ رشتہ دار کیا کہیں گے، کتنا کچھ جو ہے وہ ہم اللہ کی کہی باتوں کے منافی جو ہے ہم کر دیں، اسی کو اقربا پرستی کہا جاتا ہے۔ یہی ہے وہ دوسرا بت جو ہم نے جو ہے وہ گھڑ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ اپنے نفس کی بات مان لینا، باقی سب کچھ چھوڑ دینا۔ اللہ کا مؤذن جو ہے وہ چیخ و پکار کے روز کہہ رہا ہوتا ہے، دن میں 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
وہ کامیابی لوگوں ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، لیکن اس کے باوجود کامیابی جو ہے وہ ہم بازاروں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم دکانوں پہ ڈھونڈتے ہیں، ہم جو ہے وہ محلات میں باقی جگہوں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو کامیابی تو اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اٹھ کے کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، ہر سوئے رہتے ہیں، ہم نفس کی بات مانتے ہیں۔ یہ نفس پرستی جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جہاد کرنا ہے۔ اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، جب اپنے نفس کو کچلنا ہے۔ اور پھر نفس کو کچلنا کس طرح ہے؟ صبر کرتے ہوئے۔ کیا صبر کرتے ہوئے؟ جو کہا جا رہا ہے من نہیں بھی چاہے گا تو وہ کرنا ہے۔ یہ پاک و ہند میں جس وقت کوئی ہندو سے مسلمان ہوتا نا، تو سب سے پہلے اس کو کھانے کے لیے گائے کا گوشت دیا جاتا، اس لیے کہ اس کا ایمان پختہ ہو کہ ہاں بھائی یہ تھی وہ جس کی میں عبادت کرتا تھا، جو میرا رب تھا۔ آج 4 بندوں نے پکڑ کے اس کے گلے پہ چھری پھیر کے جب میرے سامنے اس کو کھلا رہے ہیں، تاکہ اس کے دل میں اس کی اطاعت جو ہے وہ ختم ہو، اور اس کے دل میں اس اللہ باری تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ بس جائے کہ ہاں اللہ وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ کہہ دیجئے جو لوگ باطل پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جب پھر آپ تبلیغ فرماتے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ پھر آپ سے جو ہے وہ کہتے اچھا ہم نے نہیں ماننا، جو عذاب لانا لے ہم، جو آسمان ہمارے اوپر گرانا ہے وہ گرا دے۔ آپ سے کہہ دیں وَلَوْلَا، اور اگر اللہ اس طرح کہنے کے اوپر جو ہے وہ عذاب لے آئے، لوگوں کے گناہوں کے اوپر ان کو پکڑنا شروع کر دے، تو پھر یہاں پہ تو کوئی زیرو باقی نہ رہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ اجل مقرر ہوتا، مسمى ایک وقت اس کا، اور اگر اس کا آنا مقرر نہ ہوتا، اللہ کی حکمت کے لجاہم العذاب، لجاہم العذاب، یقیناً ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ عذاب کہنے پہ نہیں آتا، عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت ان کے کہنے کے اوپر عذاب آ جاتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آتا، خالد بن ولید جیسا جرنیل جو ہے وہ کیسے اٹھتا؟ تو یہ اللہ کی حکمت اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو عذاب ایک وقت مقرر ہے، ہاں وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ، اور یقیناً وہ ان کے اوپر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے اوپر آگے رہے گا، بغتتاً، اچانک، ناگہاں وہ آئے گا ان کے اوپر، ان کے کہنے پہ نہیں آئے گا، وہ اچانک ان کے اوپر آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اپنے تئیں بڑے جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ، مال کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا قصہ جو ہے وہ تمام کر دینا ہے، اور یہ اللہ کی عذاب کی شکل ہے کہ وہی جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی گردنیں وہیں پہ ان نہتے لوگوں نے جو ہے وہ اتار دیں۔ تو یہ اللہ کی عذاب کی شکلیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، اب اندازہ کیجئے اس عذاب کو وصول کرنے خود جو ہے مکہ سے چل کے وہاں پہ گئے ہیں۔ تو یہ عذاب ان کو ایسے ہوتا ہے، ان کو جب بے خبر ہوں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی، وہ اچانک آئے گا ان کے اوپر۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ عذاب مانگتے ہیں تو اس سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم جو ہے یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ وہ تو اتنی بڑی جہنم ہے کہ وہ جہنم جب لائی جائے گی کھینچ کے، 70,000 لگامی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور اس وقت جب پھینکے جائیں گے تو اس وقت پھر پوچھا جائے گا وہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت کہیں گے ہاں آیا سی، ایسی گل نہیں ماننی سی، وہ آیا تھا ہمارے پاس لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی، ہمیں جھٹلا دیا تھا، ہم نے کہا تھا اپنے تئیں خود ہی جو بنا کے لے آیا ہے۔ اچھا پھر اب بھگتو یہاں پہ۔ یوم یغشاہم العذاب، اس دن چھا جائے گا، ڈھانپ لے گا عذاب ان کو، من فوقہم، ان کے اوپر سے، من تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں سے نیچے سے، ویقولو، اور یقولو، یہ یقولو جہنم کے ساتھ بھی ہم اس کو جو ہے وہ منسوب کر سکتے ہیں کہ جہنم کہے گی ذوقوا ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے تھے اس کی بدولت چکھو اس کا عذاب کو۔ اور یہ ذوقوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہو سکے، یقولو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ و یقول، اور وہ فرمائیں گے ذوقوا، چکھو اب اس کو، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے تھے چکھو اب۔ یا عبادی الذین، اے میرے وہ لوگو، میرے بندو، میرے پیارے بندو، یا عبادی الذین، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہوں، انا ارضنی، ارضی، انا ارضی، بے شک زمین میری، واسعۃ، جس وقت مکی صورت ہے، جس وقت جو ہے مکہ میں جو ہے وہ لوگ کوئی اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور چونکہ ہم پہلے جو پڑھ بھی چکے ہیں اس کے بارے میں، حباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا ہوا، بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیا کب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی؟ تو کہا کہ اے بندو، جب تمہیں یہاں پہ جو ہے وہ نہیں سکون سے اسلامی شاعر کو پورا کرنے کا موقع دیا جا رہا،
تمہیں اسلام کو جو ہے وہ تمہارے اسلامی احکامات کے اوپر تمہیں عمل درآمد کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو پھر ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت فرما جاؤ۔ یہ ہجرت کا پہلا حکم تھا۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس صرف میری ہی عبادت کرنا، میری ہی عبادت کرنا، تم کسی اور کی طرف جو ہے وہ سر مت جھکانا۔ میری زمین یہاں پہ تمہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، چلو ٹھیک ہے، میری زمین وسیع اور جو ہے وہ دائیں بائیں نکل جاؤ۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سارے کے سارے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرما گئے۔ دیکھیے ہجرت کہہ دینا بڑا آسان ہے، جس وقت جو ہے وہ ماں باپ بہن بھائی گھر بار چھوڑنا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں پتہ نہیں آگے کچھ کھانے کو بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اور سب کچھ چھوڑ کے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ تمام وہ گھر کہ گھر میں جو ہے وہ ایک آدھ چیز جو مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایموشنلی بلیک میلنگ کتنی ہوتی ہوگی۔ اب جو غریب تھے بیچارے، ان کا تو شروع میں جو ہے وہ معاشی طور پہ ناطقہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ہٹی چلاتا ہے، اس کی ہٹی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، بند کر دو اس کو، اس کے ساتھ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو۔ تو یہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جب ایسے حالات ہوں تو پھر اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو بس جو ہے وہ پھر تم، لیکن کنڈیشن ساتھ یہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرنا تم۔ اور یہ جان رکھو کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃُ الموت، اور یہ جان رکھو اگر حضرت یاسر اور سمیہ جو ہے وہ یہاں پہ شہید نہ ہوتے تو کیا ہوتا، 2-4 سال اور زندہ رہ لیتے، آنا تو میری طرف ہی تھا۔ پھر اصل یہ ہے کہ وہ موت کس راہ میں آئی اور کس حقیقت میں آئی۔ جس طرح جانا تو انہوں نے پھر بھی تھا، اب وہ جس راہ میں گئے ہیں اللہ کے ہاں ان کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اور یہ جان رکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم بھی زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مرنا ہے ہم نے، لیکن مرنے کے لیے تیاری کیا کی ہے ہماری؟ کیا ہماری تیاری ہے؟ کتنے پریپیئر ہیں ہم اس مینٹلی جو ہے وہ سانس جو ہے وہ جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے لیے؟ یا تو یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں ہے۔ تو جب یہ یقین کی بات ہوتی ہے تو پھر مثالیں دی جاتی ہیں۔ کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جی کے اٹھنا کیسا ہے، اس میں زمین کی کیا مثل ہے؟ کہا تم جب مدینہ آتے ہو تو راستے میں کوئی زمین ایسی دیکھتے ہو جو بنجر بیابان پڑی ہوتی ہے، جس کے اوپر کوئی گھاس کا تنکا تک نہیں اگتا؟ کہا ہاں دیکھتا ہوں۔ اچھا پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ جاتے ہو؟ جاتا ہوں۔ دیکھتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ اب وہ ہریالی ہری بھری ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس کے اوپر نباتات اگی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا تو اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا کہ جب ایک بیابان، ایک بنجر زمین جو ہے وہ جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اس دن اپنے عرش سے جو ہے وہ رحمت کی بارش برسائے گا، اور سب قبروں سے جو ہے وہ اگ پڑو گے، اور اگ پڑتے ہوئے اٹھ کے چل پڑو گے۔ دیکھیے کیا جب ہم کوئی نیا درخت لگاتے ہیں تو ہم پورے کا پورا درخت نہیں لگاتے، تو اتنا سا بیج ہی لگاتے ہیں ہم، اسی بیج سے جو ہے وہ پورا درخت بنتا ہے۔ تو اللہ نے تخلیق کیا ہمیں مٹی سے، اور مٹی میں سے کہاں سے؟ ایک ریڑھ کی ہڈی سے جو ہے وہ بنایا، اور ریڑھ کی ہڈی پہ سب کچھ چڑھایا، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریڑھ کی ہڈی کا وہ پرزہ جو ہے وہ تخم جو ہے وہ بیج ہے وہ رہ جائے گا، اس کے اوپر سب دوبارہ چھڑا دے گا۔ تو جس نے ایک دفعہ یہ سب کچھ کر دیا تو دوبارہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں یہ ہے کہ تیاری کیا کی ہے ہم نے اس دن کے لیے۔ اس دن کے لیے کیا، اس دن کو چھوڑیے، وہ جب بھی آئے گا اگلے لمحے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں ہمارے کلپس کتنے آتے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو یکدم موت آتی ہے اور وہیں جو ہے وہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگلے لمحے کے لیے تیاری کیا کی ہے ہماری؟ وہ تیاری تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو پکڑ لیں، جب ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہاں مرنا ہے، مر کے اٹھائے جانا ہے۔ اگر نہیں اٹھنا تو پھر دہریہ بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے بس کھاؤ پیو موج کرو، 4 دن کی زندگی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو پھر تو جو مرضی کرتے رہو، تو پھر ان کا ٹھکانہ تو بتا دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، ہمارے پاس ہی آؤ گے، پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم کیا کرتے رہے۔ اب کیا کرنے سے، اس وقت کے سوال سے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا شکل جو ہے وہ دکھا سکیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ سامنا کرنے کی ہمت جو ہے وہ ہم میں آ جائے؟ وہ تبھی آ سکتی ہے جب ہم اس راہ پہ چلیں گے جس راہ پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہی پیغام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، رہتی دنیا تک یہی پیغام رہنا ہے بس، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، اور ایمان آخرت پر۔ ایمان کس پر؟ فرشتوں پر۔ ایمان کس پر؟ جنت اور دوزخ کے اوپر۔ ایمان کس پر؟ اللہ کی کتابوں کے اوپر۔ ایمان کس پر؟ سارے رسولوں کے اوپر۔ نہیں دیکھا نا ہم نے کچھ بھی یہ سب کچھ،
یہ ایمان رکھنا ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہوئی بہت رحمت کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، آج بھی ہم اپنا کام جو ہے وہ ان کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے اس جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، اور یہی اس جیسا ہی کرنا کا ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ ٹرینر آیا، وہ رول ماڈل تمہارے سامنے آیا، اس رول ماڈل کو تم نے فالو کرنا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ایک شخص جس کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف جس کے بارے میں پڑھا، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، یہی اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اب اپنے آپ کو اسی جیسا ہی رکھیں، ہم دائیں بائیں نہ ہوں، دائیں بائیں اگر ہم اس کے علاوہ ہوں گے تو اس کا مطلب کہ رسول کی بات نہیں مانی، ہم نے دوسروں کی بات مان لی، ہم نے اس کی پیروی چھوڑ دی، ہم دوسروں کی پیروی کرنے لگ پڑے۔ تو ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس جس طرح قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی محفوظ ہے، ہم ان دونوں کو پکڑے رکھیں، یہی اللہ کی جو ہے وہ رسیاں ہیں، یہی رسیاں ہمیں جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ اگلے لمحے کی، اگلے مومنٹ کی شرمندگی سے بچائیں گی، نہیں تو پھر وہاں سے واپسی کا کوئی فائدہ نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ بران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب الراحمین۔